ہمارے ریاستی اداروں سے اس بات کا سوال کرنا ہے کہ 116 حملے 20 سال سے زائد ہو گئے، آخر کوئی صبر کی حد کوئی ادارہ ان کو بتائے گا جو مقرر کر دی گئی ہے؟ کیا پاکستان کے تمام ادارے، پولیس، ایف سی، آئی بی، انٹیلیجنس کے تمام ادارے، یہ تمام مل کے ایک چھوٹا سے ہزارہ ٹاؤن کو محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ میرا سوال ہے، عمران خان سے جو نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے پاکستان میں وزیر اعظم بن گئے ہیں، عمران خان صاحب مجھے بتائیں کہ کیا ایک چھوٹے سے ٹاؤن کو محفوظ رکھ کے نئے پاکستان اور محفوظ پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی؟ پاکستان کے اندر جب تک رمضان مینگل، اورنگزیب فاروقی اور لدھیانوی جیسے دہشت گردوں کو مین اسٹریم میں لایا جانا جو ان کی خواہش ہے اور لایا جانے چاہنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ سب اس کا ثمر ہے۔ میرا مطالبہ ہے ریاست سے کہ ریاست ہمیں بچوں کی طرح سمجھے، ہمارے ساتھ سوتیلی ماؤں کا سلوک نہ کرے، یا تو ہمیں بتا دے کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم علی علی کرنے والے ہیں، ہم حسین حسین کرنے والے ہیں، یا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ہیں۔ خدارا ہمیں اس باٹم لائن پر نہ لایا جائے کہ ہم احتجاج کے پلے کارڈ چھوڑ کے کوئی اور چیز اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد ہے اور اس حد کو آج مقرر ہو جانا چاہیے۔ آج ہزارہ کے ہمارے بھائی وہاں پہ مزدور پڑا، وہ بیچارے اتنے غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ریڈیو کے اندر بم چھپا دیے جاتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ میرا مطالبہ، ہم میں سے مطالبہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن میرا مطالبہ پھر ریاست پاکستان سے ہوگا کہ جناب ہم پرامن شہری ہیں، ہم وفادار شہری ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ سوتیلوں والا سلوک نہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی دہشت گرد تنظیموں کے لوگ جن کو آپ مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو آپ نے پنجاب اسمبلی میں بٹھایا ہے، جن کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں بٹھایا ہے، جن کو آپ نے جا کے سینٹ میں بٹھایا ہے، ان کو مین اسٹریم پالیٹکس کرنے سے آپ نے ہمارا جواب فراہم کیا ہے ہزارہ کلنگز کا، شیعہ ٹارگٹ کلنگ کا اور مائنورٹی کلنگ کا پاکستان میں۔ اس جواب کو قوم بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے، قوم یہ بھی جانتی ہے کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، آپ کی جو مجبوریاں عرب ممالک سے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن خدارا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کسی ایجنسی کے اعلی کار نہیں بنے، نہ ہم کسی اور ملک کے اعلی کار بنے، اور نہ ہم بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہاں دفن ہونا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہزارہ برادری کو کہ ان کے لوگ اتنی تعداد میں شہید ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان کے اندر پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی یہ پرامن جدوجہد، اس کی پرامن جدوجہد نہ صرف ہمارے لیے بلکہ عالمی دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ ہم نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو، شرم آنی چاہیے وہاں کے سلیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ابھی تک ہزارہ والوں کے پاس نہیں پہنچے۔ خدایا آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کم از کم ان کا دکھ جا کے سن تو سکتے ہیں، ان کے آنسوؤں پہنچ تو سکتے ہیں۔ آپ سے 2-2 لاکھ روپے کے چیک لینے کے لیے وہاں کوئی نہیں بیٹھا، آپ کو یہ 2-2 لاکھ روپے کے چیک آپ کو مبارک ہو۔ خدا کرے کہ ان چیکوں کی ضرورت آپ کو پڑے، لیکن کم از کم ان کے جا کے آنسو تو پہنچ دیں، ان کو کم از کم جا کے تسلی تو دے دیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا، اللہ نہ کرے، میں ہمیشہ ہی دعا کر کے جاتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں کوئی ایسے احتجاج کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جو ہماری ڈاکٹرائن ہے، جو ہماری واضح ڈاکٹرائن ہے، کم از کم وہ ہمیں اس بات کی جانب نہیں دیتی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ہر اسکوٹر سے بعد ہزارہ کی لاشیں گرتی ہیں، ہم سڑک پہ ہوتے ہیں۔ خدا را اس کو وقت پر کیا جائے۔ شکریہ۔